سبحانک اللہم، پہلی تکبیر ہے یہ اللہ کی تعریف ہے. دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر درود. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگنے کے آداب ہے. پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر ذات نبی پر جو ہے نا درود ہو، اس کے بعد امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور جو جلد بازی میں صرف اللہم صلی علیہ شروع کر دیتا، نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا عجلتا، تم نے جلد بازی کی. اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقہ نہیں آتا. تو قبر میں دفنانے کا طریقہ ہے، آداب ہے، مصنون طریقے. اور اس کے بعد دفنانے کے بعد سرانے میں سر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر آخری رکوع ہے، ان کا ورد ہو، یہ حدیث سے ثابت ہے. پھر دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جنازے کے فوراً بعد نہیں ہے، دفنانے کے فوراً بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں. میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں. میت کی طرف نہ ہو، قبلے کی طرف ہو، اللہ سے مانگیں. یہ حدیث سے ثابت ہے. موقع کے حساب سے جو ہے بات دل و دماغ پر بیٹھتی ہے. یہاں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہو، جاتے ہوئے پیغام لے کر جائے کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں ہم مختصر وقت کے لیے آئے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم خود پیدا کر دیے گئے ہو، یعنی تم خود بن گئے ہو، یا تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. اپنے مقصد کو سمجھو. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ایک موبائل بھی اپنا مقصد پورا رکھتا ہے. آپ کوئی بھی چیز چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، فیس بک چلاؤ، ٹویٹر چلاؤ، انسٹاگرام چلاؤ، کچھ بھی چلاؤ، لیکن جیسی کسی کی کال آتی ہے آپ کا فیس بک آؤٹ، واٹس ایپ آؤٹ. اب آپ کو کال کرنی پڑے گی، اس کا کال اٹھانا پڑے گا، فون اٹھانا پڑے گا، رابطہ کرنا پڑے گا. موبائل جس نے ایجاد کیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپس میں رابطہ، آپس میں بات چیت ہو. یہ اس کا واحد مقصد ہے. تو انسان کہیں بھی ہو، کسی کام کاج میں بھی لگا ہو، لیکن اس کا واحد مقصد ہونا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی ریاضت ہوگی. ہم فیکٹری میں بھی ہو، رزق کی حلال عبادت ہے، لیکن اللہ کو فراموش نہ کریں، اللہ کی عبادات کو فراموش نہ کریں. یہ ہم اپنا مقصد بنا کر جائیں گے. اصل جو جگہ ہے وہ یہی ہے، ہم سب نے یہیں پر آنا ہے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر پہ قبر بنائی تھی، اور روزانہ صبح وہ قبر کے اندر لیٹتے تھے اور اپنے آپ کو یوں پکڑتے تھے. بہلول تجھے نئی زندگی مل رہی ہے، سوچ سمجھ کے قدم رکھنا. اب آپ سمجھ جائے وہ مظلوم، وہ صوفی بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے بزرگ تھے. اور جب صبح وہ نکلتے تھے قبر سے تو پوری زندگی اور پورا 24 گھنٹے وہ کس طرح اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہے. تو کوشش کریں، ہم یہاں پر آئے ہیں صرف میت کو دفنانے نہیں، اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جس طرح حدیث میں فرمایا کہ قبرستان میں آؤ تو دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. آج تم چلے گئے، کل تمہارے پیچھے ہم آنے والے. یہ دعا کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم نے یہاں پر واپس آنا ہے. اس جگہ کو ہم نہ بھولیں. کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر لگے رہیں. 5 وقت نماز کسی صورت پہ بھی ہم فراموش نہ کریں. یہ ہمارے لیے بھی اور ہماری نسلوں کے لیے بھی ایک لحاظ سے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہاں کی محنت اور کوشش مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں مرحومہ کے لیے اور پورے مسلمان جو مدفون ہیں ان کے لیے. احمدک حمد الحامدین ونشکرک شکر الشاکرین. اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی تمام خطا سیئات و صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو توبہ نصوح کے ساتھ معاف فرما. آدم صفی اللہ سے لے کر اب تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے اور قیامت کی صبح تک جائیں گے، اور بالخصوص جتنے ہاتھ اٹھائیں گے جملہ رشان عزیز و قارب نانی دادی والدین میں سے اولاد میں سے، اور اخص الخاص حالیہ میں ہمارے چاچا کے ساس جو ہے مرحومہ دنیا سے انتقال فرما چکی ہے. اللہ ان کی روحوں تک، قبروں تک، اعمال تک یہ ٹوٹے پھوٹے ثواب کو اللہ پہنچا. اللہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرما. تمام مسلمان جو یہاں مدفون ہے اللہ سب کی مغفرت فرما. کل امت مسلمہ مرحومہ کی اللہ مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو بھی اس جہاں کی محنت کوشش کا بھی صحیح جدوجہد اعمال صالحہ کی صورت میں کرنے کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے مرنے کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما. ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما. جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے آپ کے علم میں بہتر ہے وہ بھی شان ہم سب کو نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو امام الانبیاء افضل الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور فعل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.